السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله سبحانه وتعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال سبحانه وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في سنن الترمذي رحمه الله: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. الحديث وكما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریف، ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اس ایک اللہ عز و جل احکم الحاکمین الہ العالمین کے لیے ہے، جس اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو اپنی بندگی اور عبادت کے لیے پیدا کیا. پوری حیات، پوری زندگی اس کی بندگی کے لیے ہے. سبحان اللہ ما عظم شانہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم. صلاۃ والسلام ہو اس کے بعد اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، کہ جنہوں نے ہم تک اللہ کا دین پہنچایا، جنہوں نے اللہ کی پہچان کرائی، اس کا حق ادا کرنے کی تاکید کی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حمد و صلات کے بعد آج 6 شوال 1441 ہجری مطابق 29 مئی 2020 عیسوی آپ کی خدمت میں لائیو مکسلار پر حرم مکی مسجد الحرام کے جمعے کے خطبے کا اردو میں ترجمہ اور خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے. آج حرم مکہ میں فضیلت الشیخ ماہر المعیگلی حفظہ اللہ نے جمعہ کا خطبہ دیا، جو کہ بہت ہی پیارا موضوع، بہت ہی اہم موضوع پر انہوں نے خطبہ دیا، اور وہ موضوع ہے نعمتوں کے اصول یا نعمتوں کی بنیاد. حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں اس موضوع کا انتخاب کیا گیا، اور اصل بنیادی نعمتیں جو 3 قسم کی حدیث میں وارد ہوئی ہیں، اس کو نصوص شرعیہ اور اقوال سلف رحمہم اللہ کی روشنی میں بیان کیا. تو خطبے کا موضوع آپ کہیں نعمتوں کے اصول یا نعمتوں کی بنیاد یا بنیادی اہم نعمتیں. الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں اس کی بے انتہا بے پناہ نعمتوں پر. ان میں سے بڑی عظیم ترین نعمت جو ابھی گزری وہ ہے رمضان المبارک
اور پھر اس کے بعد عید، اور عید یقیناً ایک اسلام کی پہچان ہے، اسلام کے شعائر میں سے ایک اہم شعیرہ ہے، جو کہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اللہ عز و جل کی نعمتیں ان گنت ہیں، لامحدود بے شمار ہیں، کوئی ان کا احاطہ یا شمار نہیں کر سکتا ہے، جیسا کہ خود اللہ عز و جل نے اس حقیقت کو بیان کیا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے ہو، گن نہیں سکتے ہو۔ یقیناً اللہ کی لا تعداد نعمتیں ہیں، ظاہری نعمتیں بھی ہیں، باطنی نعمتیں بھی ہیں، دونوں قسم کی نعمتیں ہیں، اور بعض دفعہ غور کرنے پر پتہ چلتا ہے کہ جو چھپی ہوئی نعمتیں ہیں وہ ظاہر سے بھی زیادہ عظیم اور بڑی ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، کیا آپ نے نہیں دیکھا یا کیا تم لوگوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے تم سب کے واسطے آسمان اور زمین کی تمام چیزوں کو مسخر کر دیا، اور تم پر اپنی نعمتوں کو بہا دیا، ظاہری نعمتیں بھی اور چھپی ہوئی باطنی نعمتیں بھی۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے، الحمد للہ کثیرا طیبا مبارکا فی غیر مکف ولا مودع مستغنا عنہ ربنا، جس کا معنی یہ ہے کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، زیادہ تعریف ہے، اچھی تعریف ہے، اور برکت والی اس کی ذات ہے، اس کی نعمتیں ہمارے لیے کافی نہیں ہیں، مطلب بے انتہا اس کی نعمتیں ہیں اور نہ ختم ہونے والی نعمتیں ہیں، اور ہم اپنے پروردگار سے بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ مطلب اس دعا کا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تمام قسم کی حمد ہے، ہر اچھی تعریف اللہ کے لیے ہے، اور اللہ کی نعمتیں برکت والی ہیں جو نہ ختم ہونے والی ہیں اور ہمیشہ جاری رہنے والی ہیں، اور ہم سب اپنے رب سے بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ مستغنن عنہ ربنا مطلب ہم سب اللہ کے محتاج ہیں، اس کی نعمتوں کے محتاج ہیں، اس کے کرم کے محتاج ہیں۔ تو یہ پیاری دعا جن میں اپنی حاجت اور فقر و فاقہ کو بیان کیا گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کی گئی، اس کی نعمتوں پر جو مستمر ہیں ہم پر۔ اس کے بعد امام طلق بن حبیب رحمۃ اللہ علیہ جو تابعی گزرے ہیں، ان کے قول کو خطیب صاحب نے پیش کیا کہ امام طلق رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، ان حق اللہ تعالی اثقل ان يقوم به العباد وان نعم اللہ اکثر من ان يحصيها العباد ولكن اصبحوا تائبین وامسوا تائبین۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کا حق بندے مکمل ادا نہیں کر سکتے ہیں، جتنے بندے ہیں دنیا میں اللہ کے، وہ سارے بندے اللہ کا حق کما حقہ ادا نہیں کر سکتے، اور اللہ کی نعمتوں کو بھی بندے گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ تو تم صبح اٹھو تو توبہ کی حالت میں اٹھو، توبہ کرتے ہوئے صبح کرو، شام کرو تو توبہ کی حالت میں، مطلب صبح شام توبہ کرتے رہو۔ معلوم ہونا چاہیے ابھی یہ جو کورونا ایک وبا پھیلی ہوئی ہے، جو الحمدللہ اللہ کے فضل سے آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے، تو اس وبا کی حالت میں
جو کچھ لاک ڈاؤن وغیرہ ہوا، جو بھی حالات ہوئے یا ہو رہے ہیں، ان میں نعمتوں کی بنیادی 3 چیزوں کو لوگوں نے محسوس کیا، غور کیا، پتہ چلا کہ 3 عظیم نعمتیں جس کا تذکرہ حدیث میں ہے، جو بنیادی نعمتیں ہیں، جو نعمتوں کی جڑیں ہیں، 3 بنیادی اصول نعمتوں کے یا نعمتوں کی جڑیں، یہ 3 قسم کے اصول محسوس کیے گئے، ہم نے اس پر غور کیا، اور اس کا ذکر ان نعمتوں کا یا نعمتوں کی ان جڑوں کا یا نعمتوں کے ان 3 اصول کا ذکر اس حدیث شریف میں موجود ہے، جس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح سند سے روایت کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس حدیث میں بیان فرمایا، من اصبح منکم آمنا فی سربہ، تم میں سے جو صبح اٹھے اپنے گھر میں امن کی حالت میں، معافن فی جسدہ، اس کے جسم میں عافیت ہے، عندہ قوت یومی، اس کے پاس ایک دن کی غذا موجود ہے، فکأنما حیزت لہ الدنیا، تو گویا کہ دنیا کی تمام نعمتیں اس کے لیے جمع کر دی گئی ہیں۔ غور کیجئے اس حدیث شریف پہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بنیادی چیزوں کو بیان کیا ہے، اور یہی خطبے کا موضوع رہا اسی حدیث کی روشنی میں۔ اور آپ کو یاد ہوگا 2 جمعہ پہلے تقریباً حرم ہی میں جو خطبہ ہوا اس میں اس حدیث کا ذکر آیا تھا، ہم نے بتایا تھا، تو آج شیخ ماہر معیگل حفظہ اللہ نے اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے حدیث کو 3 بنیادی اصول نعمتوں کے اس میں بیان کیے۔ پہلا اصول یا پہلی جڑ نعمتوں کی، پہلی بنیادی نعمت امن ہے، پیس، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں شانتی، ہندی میں کہتے ہیں امن، جان کا امن، مال کا امن، گھر والوں کا امن۔ اور یہ اتنی عظیم ترین نعمت ہے، اگر آپ غور کریں ابراہیم علیہ السلام کی دعا جو قرآن میں اللہ نے نقل کی، اللہ نے بیان کی، ابراہیم علیہ السلام نے بہت ساری دعائیں کی، حرم کے لیے، بلاد الحرم کے لیے، مکہ کے لیے۔ آپ نے اپنی دعا کا آغاز جس چیز سے کیا تھا وہ اللہ سے آپ نے امن مانگا تھا، اس ملک کے لیے یا اس بستی کے لیے، اس مکۃ المکرمہ کے لیے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو یوں بیان کیا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اور کہا رب اجعل ھذا بلدا آمنا، اے میرے پروردگار اس شہر کو، اس جگہ کو امن والی جگہ بنا دے، وارزق اہلہ، اور یہاں کے لوگوں کو پھلوں سے نوازنا، رزق عطا کرنا ان لوگوں کو جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان لائیں۔ تو غور کیجئے اس عظیم ترین نبی کی اس عظیم ترین دعا پر، ابو الانبیاء ابراہیم علیہ السلام کی دعا پر۔ آپ نے اپنی دعا کا آغاز کیا، اللہ سے امن مانگا شہر کے لیے، کیونکہ امن ملک کے لیے، بستی کے لیے بہت بڑی عظیم ترین نعمت ہوتی ہے۔ رب اجعل ھذا بلدا آمنا، آپ نے فرمایا اے میرے پروردگار اس بلد کو، اس شہر کو امن والا شہر بنا دے۔ پھر اس کے بعد رزق کے لیے دعائیں کی۔ تو امن بہت بڑی نعمت ہے، نعمتوں کی جڑ ہے، نعمتوں کا اصول ہے، اصول میں سے ایک اہم اصول ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے قرآن کی آیتیں پڑھیے، نعمت امن کے بارے میں بہت ساری چیزیں آپ کو معلوم ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین پر اپنا احسان جتلایا، مطلب احسان، اپنا فضل بتایا کہ کس طریقے سے اللہ نے ان کو امن میں رکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے اصحاب کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کو۔
اللہ نے ارشاد فرمایا وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ یاد کرو، اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو یاد دلا رہا ہے، یاد کرو اس وقت کو جب تم بہت تھوڑے تھے، بڑے زمین میں کمزور تھے، اور تم ڈرتے تھے کہ لوگ کہیں تم پر حلہ نہ بول دیں، اچک نہ لے جائیں، لوگ تمہیں ختم نہ کر دیں۔ یاد کرو اس اپنے کمزور وقت کو، اپنی اس قلت کو۔ فآواکم، تو کس طریقے سے اللہ نے تمہیں پھر پناہ دی، امن و امان سے نوازا۔ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اور اپنی مدد کی اللہ تعالیٰ نے، اللہ نے اپنی مدد سے تمہیں نوازا، اور اچھی چیزوں کے رزق، اچھی چیزوں کا روزی رزق تمہیں اللہ نے عطا کیا۔ لعلکم تشکرون، شاید کہ تم شکر ادا کرو۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کو یاد دلایا جا رہا ہے وہ وقت جس وقت وہ لوگ کم تھے، کمزور تھے، اللہ نے انہیں، اور خوف زدہ تھے، اللہ نے ان کے خوف کو امن میں تبدیل کر دیا، اور اللہ نے اپنی طرف سے مدد نازل فرمائی اور رزق سے بھی نوازا تاکہ شکر گزار زندگی گزار سکے۔ تو یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امن جس کا ذکر حدیث میں موجود ہے، یا ان آیتوں میں اس امن کا ذکر موجود ہے، یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، بلکہ نعمتوں کی اصل ہے یہ، اور نعمتوں کی 3 اصول میں سے ایک اہم ترین اصول ہے۔ اسی لیے ہمیشہ انسان کو اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے۔ امن و امان، جان کا امن، گھر والوں امن کی زندگی گزار رہے ہیں، مال محفوظ اور امن میں ہے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اگر ہم شکر کریں گے اس نعمت پر، اللہ مزید امن سے نوازے گا، اور زیادہ اللہ تعالیٰ نعمت عطا کرے گا۔ اس کے بعد دوسری چیز سلامتی اور عافیت ہے۔ نعمتوں کے اصول میں سے، نعمتوں کی جڑوں میں سے، بنیادی نعمتوں میں سے ایک دوسری بڑی عظیم ترین نعمت ہے نعمت عافیت، سلامتی۔ مسند احمد کی حدیث ہے، اللہ کے صحیح سند سے روایت کیا امام احمد رحمہ اللہ نے اس حدیث کو، جس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غور کیجئے اس حدیث پر، لم تؤتوا شيئا بعد كلمة الإخلاص مثل العافية فاسألوا الله العافية۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، کلمۃ الاخلاص یعنی لا الہ الا اللہ، توحید کے بعد اگر کوئی بڑی عظیم ترین چیز تمہیں عطا کی گئی تو وہ ہے عافیت، سلامتی، لہٰذا تم اللہ تعالی سے عافیت کو مانگو۔ بڑی عظیم ترین حدیث، نعمت عافیت کی قدر کرنی ہم سب کو ہے، کرنا چاہیے۔ غور کیجیے اس حدیث پر، توحید کے بعد ایک سب سے بڑی چیز جو ہمیں ملی یا انسان کو مل سکتی ہے وہ ہے سلامتی اور عافیت، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بہت بڑی چونکہ نعمت ہے، لہٰذا اللہ سے ہمیشہ عافیت اور سلامتی مانگو۔ لہٰذا جس انسان کو یہ بات پسند ہو کہ وہ ہمیشہ صحیح اور سالم رہے، عافیت سے زندگی گزارے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرتا رہے، تنہائی میں بھی اللہ سے ڈرے، لوگوں کے سامنے بھی اللہ سے ڈرے، اور اللہ کے احکام پر عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے بدن کو عافیت سے رکھے گا، سلامتی سے رکھے گا۔ بلکہ اگر ہم حدیثوں پر غور کریں تو یہ افضل دعا ہے جو حدیثوں سے ہمیں معلوم ہوتی ہے، بہت بڑی دعا ہے عافیت اللہ تعالیٰ سے مانگنا، جیسا کہ سنن ترمذی میں صحیح سند سے ایک حدیث موجود ہے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ کوئی دعا سکھا دے مجھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ نے فرمایا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یا رسول اللہ علمنی شیئا اسألہ اللہ تبارک و تعالی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایک ایسی دعا سکھائیے
جو میں اللہ عز و جل سے مانگوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی اللہ العافیہ، اللہ سے عافیت و سلامتی مانگو۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر چلے گئے، پھر کچھ ایام رکے رہے، پھر اس کے بعد دوبارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور پھر آ کر وہی درخواست کی کہ یا رسول اللہ مجھے ایک ایسی دعا سکھا دیجئے جو میں اللہ سے مانگتا رہوں، بہت بڑی دعا وہ ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عباس، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، صلی اللہ العافیہ، صلی اللہ العافیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ سے عافیت مانگو چاچا، اللہ سے عافیت مانگو، اللہ سے دنیا اور آخرت میں عافیت مانگو۔ غور کیجئے اس حدیث پر، بار بار حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آ رہے ہیں اور دعا کی درخواست کر رہے ہیں، دعا سکھانے کے، دعا بتانے کے لیے درخواست کر رہے ہیں، اور نبی علیہ السلام بار بار وہی عافیت کی دعا مانگنے کے لیے آپ سے وصیت کر رہے ہیں۔ لہٰذا یہ نبی علیہ السلام کی اپنے چچا کے لیے وصیت تھی، جس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ عافیت کتنی بڑی چیز ہے۔ اور موجودہ یہ کورونا کے پھیلاؤ میں جو یہ حالات ہو گئے ہیں، لوگوں کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ عافیت، سلامتی بدن کی کتنی بڑی نعمت ہے، جو اس حدیث میں بیان کی گئی ہے کہ اگر تم صبح اٹھو اور ان نعمتوں کے اصول کو دیکھو کہ تمہارے گھر میں امن ہے اور تمہارا بدن عافیت سے ہے اور ایک دن کا رزق تمہارے پاس ہے، تو گویا کہ دنیا کی ساری نعمتیں جمع کی گئی ہیں۔ اگر ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح شام کی دعاؤں پر غور کریں تو وہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ عافیت مانگی گئی، جو یہ نعمتوں کا جو دوسرا اہم اصول ہے۔ ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح عافیت مانگتے تھے، صبح آپ کی صبح شروع ہوتی تھی اللہ سے عافیت مانگتے ہوئے، اور آپ کا دن ختم ہوتا تھا اللہ سے عافیت کو مانگتے ہوئے، سلامتی کو طلب کرتے ہوئے، جیسا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدع هؤلاء الدعوات حین یمسی وحین یصبح اللہم انی اسألک العافیت فی الدنیا والآخرہ اللہم انی اسألک العافیت فی دینی و دنیای و اہلی و مالی۔ فرماتے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی صبح اٹھتے، جب بھی شام ہوتی، کبھی یہ دعا نہیں چھوڑتے تھے۔ کیا دعا؟ اللہم، اے اللہ، انی اسألکا، بے شک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، تجھ سے مانگتا ہوں، العافیت، عافیت کو، سلامتی کو، فی الدنیا، دنیا میں بھی، والآخرہ، اور آخرت میں بھی۔ اللہم انی اسألک العافیت فی دینی، اے اللہ میں عافیت مانگتا ہوں تجھ سے دین میں، و دنیا، اور دنیا میں، و اہلی، اور گھر والوں میں، و مالی، اور مال میں۔ سبحان اللہ، صبح شام کی دعاؤں میں سے ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیا آپ نے دنیا اور آخرت کی عافیت اللہ سے طلب کی، آپ نے دین کی عافیت، دنیا کی عافیت، دین میں عافیت، دنیا میں عافیت، اہل و عیال میں عافیت، اور مال اور دولت میں عافیت، یہ تمام چیزوں میں عافیتیں، سلامتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے، جس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے، بلکہ معلوم ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے کہ عافیت کتنی بڑی عظیم ترین نعمت ہے۔ تو پہلا اصول نعمتوں کا امن، پہلی بڑی عظیم نعمت امن، دوسری بنیادی بڑی عظیم نعمت عافیت، پھر تیسری بڑی عظیم نعمت کہ انسان کو اس کا رزق ملے، انسان کو اس کے دن کا کھانا ملے، کھانا اور پانی، کھانے کی چیزیں اور پینے کی چیزیں، یہ بھی عظیم نعمتوں میں سے ہے، نعمتوں کی بنیاد ہے۔ اور خطیب صاحب نے بیان کیا حدیث کی روشنی میں، پانی اللہ کی عظیم نعمتوں میں سے ہے، اور پانی یہ وہ پہلی نعمت ہوگی جس کے متعلق بندوں سے قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ سنن ترمذی کی صحیح سند کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اول ما يسأل به العبد يوم القیامہ
کہ بندوں سے جو سب سے پہلے سوال ہوگا قیامت کے دن نعمتوں کے بارے میں، تو کہا جائے گا الم نصح لک جسمک ونرویک من الماء البارد ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندوں سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا، اے بندے کیا ہم نے تیرے جسم کو صحت سے نہیں رکھا، عافیت سے نہیں رکھا؟ اے بندے ہم نے کیا ٹھنڈا پانی تجھ کو نہیں پلایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس آیت کی تلاوت فرمائی ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر قیامت کے دن تم ضرور بضرور نعمتوں کے متعلق جو دنیا میں نعمتیں مل رہی ہیں پوچھے جاؤ گے، سوال کیے جاؤ گے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پانی بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، ہر چیز کو اللہ نے پانی ہی سے پیدا کیا ہے۔ معزز سامعین، اگر ہم اللہ کی نعمتوں کو جاننا چاہیں، اگر ہم اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنا چاہیں، تو ہمیں چاہیے کہ دنیاوی جو ہم پر اللہ کی نعمتیں ہیں اس میں ہم اپنے سے کم تر لوگوں کو دیکھیں، اور دینی جو اللہ کی نعمتیں ہم پر ہیں ان میں ہم اپنے سے اونچے لوگوں کو دیکھیں، تو نعمتوں کی قدر ہوگی۔ مطلب میرے کہنے کا یہ ہے کہ دنیا کی بھی نعمتیں ہوتی ہیں، دینی نعمتیں بھی ہوتی ہیں۔ دنیا کی نعمتیں کیا ہیں؟ دولت ہے، گھر ہے، جائیداد ہے، کھانے پینے کی اشیاء ہیں، یہ دنیاوی نعمتیں ہیں، صحت وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اور دینی نعمتیں علم ہے۔ دینی نعمتوں سے مراد اللہ کے دین کے تفقہ ہے، اللہ کے دین کو سمجھنا ہے، اور اللہ کے دین کا علم ہے۔ تو اگر ہم دنیا میں دنیاوی نعمتوں کی قدر کرنا چاہیں تو ہم کو دیکھنا ہوگا ہم سے زیادہ غریب لوگوں کو۔ دنیاوی نعمتوں کی قدر ہم کرنا چاہیں تو اس کا طریقہ کیا ہوگا کہ ہم اپنے سے زیادہ غریب اور محتاج اور فقیر لوگوں کو دیکھیں، تو اللہ کے نعمتوں کی صحیح معنوں میں قدر ہوگی کہ اللہ نے ہمیں ان سے بہتر حال میں رکھا ہے، ان سے زیادہ پیسہ ہمارے پاس ہے، ان سے زیادہ رزق ہمارے پاس موجود ہے، کھانا پینا اور دنیا کی نعمتیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ تو کیا ہوگا؟ صحیح طور پر شکر ادا ہوگا اللہ کا۔ اور جہاں تک دینی نعمتیں ہیں جو کہ علم ہے اور تفقہ فی الدین ہے یا عمل ہے دین پر، تو ان میں ہم سے جو آگے بڑھے ہوئے لوگ ہیں، یعنی ہم سے زیادہ جن کے پاس علم ہے، ہم سے زیادہ جو دین کے پابند ہیں، ان کی طرف نظر اٹھائیں ہم، تو ہمارے اندر جذبہ ہوگا کہ ہم اور زیادہ علم حاصل کریں اور زیادہ اللہ کی عبادت کر سکیں۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ اللہ کا شکر ادا ہوگا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ان تینوں اصولوں کو اپنے اندر دیکھیں کہ ہمارے پاس امن بھی ہے، سبحان اللہ، پورا رمضان امن کے ساتھ گزرا، گھروں میں لوگوں نے انفرادی عبادت کی، اللہ کا کتنا کرم ہوا اس ملک پر، یہاں پر کہ اللہ نے امن جیسی عظیم نعمت سے نوازا، اور اسی طریقے سے عافیتیں بھی تھیں الحمدللہ، اور رزق بھی تھا الحمدللہ، کسی کی نوکری نہیں چلے گئی، ٹھیک ہے کچھ پرسنٹ سیلریاں کم ہوئی ہیں لیکن سیلری ختم تو نہیں ہوئی ہے۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ دنیا میں ممالک کا حال دیکھیے آپ، سعودی عرب کو دیکھیے، سعودی عرب میں کسی کی نوکریاں نہیں گئیں، اس مشکل حالات میں بھی الحمدللہ علاج فری کیا گیا۔ یہ اللہ کی اگر کوئی بیمار ہے، بار بار منسٹری آف ہیلتھ کی طرف سے کتنے میسیجز، آج بھی میسیج آیا، روزانہ میسیجز آتے گئے کہ اگر آپ پریشان ہیں، آپ کو کھانسی ہے، اگر آپ کو بخار ہو رہا ہے، آپ کا ٹیمپریچر ہائی ہو رہا ہے، آپ پریشان مت ہوئیے، آپ فوراً رابطہ کیجئے، مفت میں آپ کا علاج کیا جائے گا۔ آپ اقامہ ہولڈر ہوں، آپ یہاں کے مواطن ہوں، شہری ہوں، آپ کے پاس اقامہ نہیں ہے، آپ اللیگل بھی ہوں، پریشان نہیں ہوئے، فوراً رابطہ کیجئے، اس نمبر پر ڈائل کیجئے، اس نمبر پر ڈائل کیجئے، آپ ہسپتال جائیے، آپ کا مفت میں علاج ہوگا۔ سبحان اللہ، کیا یہ اللہ کی نعمتیں نہیں ہیں؟ اور الحمدللہ غذا کا بھی انتظام، الحمدللہ گھر گھر کتنے ہی گھروں میں جو ہے رزق پہنچایا گیا، آنکھوں سے لوگوں نے دیکھا اور ہم نے پڑھا بھی، دیکھا بھی۔ تو اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ان تینوں بنیادی نعمتوں سے ہمیں نواز رہا ہے اللہ۔ امن بھی آج بھی ہے، کل بھی تھا، آج بھی ہے الحمدللہ۔ بدن میں سلامتی اور عافیت کل بھی تھی، آج بھی ہے، اور ایک دن کا کیا، ایک مہینے کا راشن ہمارے پاس، ایک ہفتے کا کھانا الحمدللہ موجود ہے۔ اور الحمدللہ لوگ جاتے گئے، لاک ڈاؤن میں بھی کچھ وقت ایسا ملا ہمیں جہاں ہم باہر گئے، گوشت بھی لیے، سبزی بھی لیے، ترکاری بھی لیے، چاول بھی لیے، دالیں بھی لیں،
الحمدللہ اللہ نے نعمت سے نوازا، لہٰذا ان نعمتوں کا حق یہ ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ نے فرمایا اعملوا آل داود شکرا، اے آل داود اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے عمل کرو، لہٰذا ہم عمل کریں، اللہ کی عبادت کریں اخلاص کے ساتھ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اللہ کے احکام پر عمل کریں، یہ شکر ہے۔ اللہ کے منع کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں، یہ بھی شکر میں شامل ہے۔ اور اللہ کی نعمتیں بے انتہا ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو ہم گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو نعمتوں کی قدر کرنے کی اور نعمتوں کا شکر بجا لانے کی توفیق عطا فرما، تاکہ مزید نعمتیں ہمیں تیری طرف سے ملیں۔ اے اللہ ہم سب تیرے محتاج ہیں اور تیرے در کے فقیر ہیں، تو اپنی فضل و کرم سے ہمیں نواز اور ہمیں عطا فرما، آمین یا رب۔ یہ پہلے خطبے کا ترجمہ تھا آپ کی خدمت میں۔ اس کے بعد دوسرے خطبے میں مختصر خطیب صاحب نے بیان کیا کہ ابھی ہم نے کچھ دن پہلے رمضان کو الوداع کہا، رمضان کا مہینہ ختم ہو گیا، اب اس کے بعد انسان کو اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ عمل اس کا قبول ہوا یا نہیں ہوا۔ تو معلوم ہونا چاہیے اعمال کی قبولیت کی پہچان یہ ہے، اعمال کی قبولیت کی پہچان یہ ہے کہ انسان عمل کے بعد بھی عمل کرتا ہے۔ من علامت قبول الحسنہ الحسنۃ بعدہا، نیکی کے قبول ہونے کی پہچان یہ ہے کہ اس کے بعد بھی نیکیاں انسان کرتا ہے۔ تو اگر رمضان کے بعد ہم نیکیاں کر رہے ہیں، اعمال انجام دے رہے ہیں، اطاعتیں ہو رہی ہیں، عبادتیں جاری ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ہماری عبادتوں کو اللہ نے قبول کر لیا۔ اور انسان دو خطرناک چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے، ایک ہے عجب اور دوسری ہے ریاکاری۔ عجب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کو اردو میں کہتے ہیں نا اترانا، فخر کرنا کہ میں نے رمضان میں اتنا خوش ہو جانا، یعنی خوشی نہیں، عجب کا مطلب کیا ہے؟ آپ اترانا کہ میں نے جو ہے رمضان میں اتنی عبادتیں کر لیں، بس اب کیا ضرورت ہے عبادت، اس کو عجب کہتے ہیں۔ یعنی انسان اپنے اندر جو ہے یہ سمجھتا ہے کہ میں نے عبادتیں کر لی ہے، بس بہت زیادہ میں نے عمل کر لیا، بہت زیادہ میں نے عبادتیں کر لی ہیں، تو یہ اپنے اس کے دل میں جو عجب پیدا ہوتا ہے، یہ عربی میں عجب کہتے ہیں اس کو تقریباً اردو میں اترانا کہتے ہیں۔ اور ریاکاری دکھاوا ہے جس کو کہتے ہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں اتنی خطرناک ہے جو انسان کے عمل کو برباد کر دیتی ہے۔ دیکھیے آپ غور کیجئے، اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام جب اللہ کے حکم پر خانہ کعبہ کی، بیت اللہ کی تعمیر فرما رہے تھے، تو اس وقت ان کو ڈر ہوا کہ کہیں ان کا یہ عمل رد نہ کر دیا جائے۔ اللہ سے دعا کی قبولیت کے لیے اور فرمایا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، ہمارے اعمال کو تو قبول فرما لے، یقیناً تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ صحیح الجامع میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث موجود ہے، جس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لو لم تکونوا تذنبون خشیت علیکم ما هو اکبر من ذلک العجب العجب۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم گناہ نہ کرو تو مجھے ڈر اس بات کا ہے، اس سے بھی بڑھ کر تم پر، یعنی تمہارے گناہوں سے بھی زیادہ بڑھ کر اس بات کا ڈر مجھے لگا ہوا ہے کہ تمہاری زندگی میں عجب آ جائے، یعنی عمل کر کے اس کے بعد اپنے عمل پر اترانا، عمل کر کے اپنے عمل پر ایسے خوش ہونا کہ چھوڑ دینا کہ دیکھو ہم نے اتنا عمل کر لیا، اتنی ہم نے عبادتیں کر لی، اتنا قرآن پڑھ لیا، اتنی نیکیاں کر لی، مطلب اس خوشی میں مبتلا ہو کر عمل کرنے کو چھوڑ دینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا ڈر تھا، لہٰذا ہم اس سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ اسی طریقے سے ریاکاری کو بھی دور رکھیں، ریاکاری سے بھی دور رہیں، کیونکہ یہ چیز عمل کو برباد کر دینے والی ہے۔ رمضان تو ختم ہو گیا، اس کے بعد خطیب صاحب آخر میں بتا رہے تھے رمضان تو ختم ہو گیا، لیکن نفل روزوں کا سلسلہ جاری ہے، سنت روزوں کا سلسلہ جاری ہے۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا شریعت اسلامیہ نے رمضان ختم ہونے کے بعد بھی شوال میں نفل روزوں پر ابھارا، شوال کے 6 روزوں پر، اور یہ شوال کے 6 روزے اگر کوئی رکھ لیتا ہے رمضان کے بعد تو گویا کہ سال بھر روزوں کا اجر اس کو ملے گا، جیسا کہ پیارے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال کان کصیام الدہر، جو رمضان کے روزے رکھے اور پھر اس کے بعد 6 شوال کے روزے رکھے تو گویا کہ اس نے سال بھر کے روزے رکھے، اور وہ اس طریقے سے کہ ایک نیکی کا بدلہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک 10 نیکیوں کے برابر ملتا ہے، اور مہینوں کی گنتی اللہ تعالیٰ کے نزدیک 12 ہے،
تو رمضان کے روزے جو 30 روزے انسان نے رکھے تو گویا کہ 300 نیکیاں اس کو مل گئیں. اب اس کے بعد اگر وہ 6 روزے رکھ لیتا ہے تو 60 نیکیاں اس کو مل جائیں گی. تو 360 اس طریقے سے جو ہے سال بھر کی نیکیوں کا، سال بھر کے روزوں کا اجر اس کو مل جائے گا. اور یہ شوال کے 6 روزے خطیب صاحب نے جو بیان کیا، اس کے بارے میں آپ کو ایک بات بتا دوں. وہ بات یہ ہے کہ آپ چاہے اکٹھے ان روزوں کو رکھیں یا الگ الگ رکھیں یا 2 کر کے رکھیں یا 3 کر کے رکھیں، جیسے آپ کو آسانی ہو آپ رکھ سکتے ہیں. اور وہ خواتین یا وہ لوگ جن کے مجبوری کی وجہ سے روزے رمضان میں چھوٹ گئے، ان روزوں کی قضا ہے. تو بہتر یہی ہے، افضل یہی ہے، جیسا کہ علماء نے فرمایا افضل ہے کہ پہلے رمضان کے روزوں کی قضا کر لیں اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھ لیں. لیکن اگر کوئی ایسا نہ کرے بلکہ پہلے 6 روزے شوال کے رکھ لے اور رمضان کے روزوں کا چونکہ ٹائم ہے اور بھی قضا کا شعبان تک، تو وہ رکھ سکتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا عمل اس سلسلے میں دلیل موجود ہے. اسی طریقے سے آپ غور کیجیے. آئیے میں ترجمے کو جاری رکھوں. میں بتاؤں آگے خطیب صاحب نے بیان کیا کہ اگر آپ غور کریں تو شریعت اسلامیہ نے اور بھی نفل روزوں پر ابھارا ہے جس میں انسان کو بڑا فائدہ ہوتا ہے، اور وہ پیر اور ہر جمعرات کا روزہ ہے. اسی طریقے سے چاند کی 3 تاریخ کے جو ایام 20 کے روزے کہلائے جاتے ہیں وہ بھی ہیں، اور اس طریقے سے عاشورہ وغیرہ کی بھی روزے آپ کے سامنے آئیں گے. اسی طریقے سے فرض نمازوں کے علاوہ سب سے افضل نماز اگر کوئی ہے تو وہ قیام اللیل ہے، جیسا کہ اس سلسلے میں حدیثیں موجود ہیں کہ فرض نماز کے بعد اگر کوئی افضل نماز ہے تو وہ قیام اللیل ہے، جس کو ہم رمضان میں تراویح کہتے ہیں. تو سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ابو داؤد کے الفاظ ہیں، لا تدع قیام اللیل. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں تم تہجد کی نماز کو، قیام اللیل کو کبھی مت چھوڑنا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں چھوڑا. آپ صحت سے رہتے تھے تو کھڑے ہو کر تہجد کی نماز پڑھتے تھے، لیکن کبھی بیمار ہو جاتے، مریض ہو جاتے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اسی تہجد کی نماز کو بیٹھ کر پڑھتے تھے. یہ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، جس سے معلوم ہوا کہ قیام اللیل کی فضیلت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر عمل کرنا. اس کے علاوہ خیر کے، نیکیاں کمانے کے بہت سارے راستے آپ کے سامنے ہیں. نماز، نفل نمازیں، نفل صدقات، سیام، اور معلوم ہونا چاہیے جنت کے 8 دروازے ہیں. جنت کے 8 دروازے ہیں. جو نماز پڑھیں گے وہ نماز کے دروازے سے بلائے جائیں گے. جو صدقہ اور خیرات کریں گے اللہ کے راستے میں ان کو باب الصدقہ سے بلایا جائے گا، اور جو روزے رکھتے ہیں ان کو الریان دروازے سے بلایا جائے گا. اس طریقے سے مختلف دروازوں سے نیکیاں کرنے والوں کو، عبادتیں کرنے والوں کو بلایا جائے گا. امام حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر انہوں نے یہ درخواست کی کہ یا رسول اللہ، اسلام کے بارے میں کچھ مجھے ایک ایسی بات بتا دیجئے کہ اس بات کو اپنا کر پھر کسی اور بات کو کسی سے پوچھنے کی مجھے حاجت نہ ہو. تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا، قل، آپ کہو، آمنت باللہ ثم استقم، میں اللہ پر ایمان لایا پھر اس پر جم جائیے. اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے. یہ حدیث کا مطلب کیا ہے؟ اس حدیث کا مطلب استقامت ہے کہ ہمیشہ دین پر اللہ کے پابند رہنا. سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غور کیجیے حدیث پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ایک ایسی بات بتا دیجئے کہ اس کے بعد پھر کوئی چیز کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہ ہو، کسی چیز کی ضرورت نہ ہو مجھے پوچھنے کی کسی سے آپ کے بعد. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم استقامت رہو، بس استقامت پر یعنی قائم رہو دین پر. ٹھیک ہے، مطلب قائم رہنا کہ رمضان میں دین پر عمل کرتے تھے، شوال میں بھی کریں گے، اس کے بعد کے مہینوں میں بھی کریں گے. ہر حال میں، ہر موسم میں ہمیشہ اللہ کے دین پر قائم رہنا. یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ جو حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس کی تعلیم دی. اور معلوم ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب عمل وہ ہوتا ہے جس پر انسان ہمیشہ رہے، مطلب مداومت کرے، جس کو کہتے ہیں عربی میں مداومت، یعنی پابند رہے جس پر، اگرچہ وہ تھوڑا کیوں نہ ہو. آپ تھوڑا کیجئے عمل لیکن ہمیشہ کیجئے.
لہٰذا یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، یہ معلوم ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ آدمی بہت زیادہ ایک دن عمل کرے اور اس کے بعد عمل کرنا ہی چھوڑ دے، نہیں، آپ تھوڑا کیجئے، ہمیشہ کیجئے، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ زیادہ کیجئے، ہمیشہ کیجئے۔ جو عمل ہمیشہ ہو، دائمی ہو، وہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اسی لیے کہا گیا تھوڑا خرچ کرنا، جو ہمیشہ خرچ ہو، تھوڑا تھوڑا غریبوں کو دینا مثال کے طور پر اچھا ہے، ایک مرتبہ زیادہ دے کر بعد میں منقطع کر دینا، اس چیز کو ختم کر دینا۔ حضرت علقمہ جو تابعی ہیں، علقمہ رحمہ اللہ ایک مرتبہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اے ام المومنین، اے ام المومنین، اے مومنوں کی ماں، اے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ مجھے بتائیے کیف کان عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیسے ہوتا تھا؟ کیا مخصوص ایام میں کچھ خاص عمل کرتے تھے آپ؟ یعنی ایک دن کوئی خاص عمل کیا کہ کسی اور دن نہیں کیا؟ آپ کوئی خاص عمل کو مخصوص ایام میں کیا انجام دیتے تھے؟ تو یہ سوال انہوں نے حضرت علقمہ رحمہ اللہ نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لا کان عملہ دیما، کان عملہ دیما، نہیں نہیں، ایسا نہیں کہ کچھ دن عمل کیا خاص، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کبھی نہیں ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل جو ہوتا تھا وہ ہمیشہ کرتے تھے، جو بھی عمل کرتے تھے وہ ہمیشہ کرتے تھے، ایسے نہیں کہ ایک کچھ دن کیا تو باقی دنوں میں چھوڑ دیا، ایسا نہیں تھا، آپ کا عمل دائمی ہوتا تھا۔ لہٰذا ہم عمل کریں تو ہمیشہ کریں، اور یہ مت بھولیں کہ اللہ کی عبادت اور نیک عمل یہ تا حیات ہے، جب تک کہ موت نہ آ جائے۔ اللہ نے فرمایا وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اللہ کی عبادت کرو جب تک کہ موت نہ آ جائے۔ لہٰذا موت تک ہمیں عبادت کرنی ہے۔ ہم رمضان کو خاص نہ سمجھے عبادتوں کے لیے، بلکہ شوال میں بھی فرائض ہیں، واجبات ہیں، غریب ہیں، مسکین ہیں، ضرورت مند ہیں، روزے ہیں، نمازیں ہیں، زکوٰۃ و صدقات ہے، خیرات ہے، توبہ اور استغفار ہے۔ لہٰذا زندگی کو اللہ کی اطاعت میں گزارنا چاہیے۔ تقوی کا اثر ہمیشہ رہتا ہے۔ اگر ہم واقعی اللہ سے ڈر گئے رمضان میں تو اس کا اثر شوال میں بھی، اس کے بعد کی زندگی میں بھی ہوگا۔ لہٰذا ہمیشہ اللہ کے احکام پر عمل کرنا، اللہ کے منع کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا، یہی اصل ہے۔ اور یہ تین بنیادی نعمتیں جس پر آج کا پورا خطبہ ہوا ہے، اس کو غور کریں۔ کیا ہم میں سے ہر ایک کے پاس یہ تینوں بنیادی یا نعمتوں کی جڑیں نہیں ہیں ہمارے پاس؟ کہ یہ تین بنیادی نعمتیں نہیں ہیں ہمارے پاس؟ ہیں تو پھر کیوں ناشکری کریں؟ کیوں اللہ کی عبادتوں سے ہم دور رہیں؟ نہیں ہونا چاہیے۔ الحمدللہ اللہ نے امن و امان سے نوازا ہے، الحمدللہ اللہ نے عافیت و سلامتی سے نوازا ہے، الحمدللہ ہمارے پاس ایک دن سے بڑھ کر رزق موجود ہے۔ لہٰذا اللہ کے شکر میں زندگی گزاریں، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں اور اس کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے ہم زندگی گزاریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ نعمتوں کی قدر کرنے کی اور نعمتوں کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ تیرے گھر کے دروازے ہمارے لیے کھول دے۔ اللہ تعالیٰ اچھی اچھی خبریں ہم سن رہے ہیں تیرے فضل و کرم سے اور تیری رحمت سے۔ اے اللہ اس وبا کو جلد از جلد اس ملک سے اور دنیا کے تمام مسلمانوں سے ہٹا دے، دنیا کے تمام ممالک سے اس کو ہٹا دے، اور دین پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما، اور تیری نعمتوں کی قدر کرنے کی اور ان کا شکر ادا کرنے کی ہم سب کو تو توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔